لبیک میدان عمل میں ہے اور ہمارے قائد پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ جس وقت لبیک کی حکومت آئی انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد جہاد کا اعلان ہوگا۔ دل بری کلندر لاہور کے علامہ اقبال نے فرمایا نا، دل بری بے قاہری جادوگریاس، دل بری با قاہری پیغمبریاس۔ بابا جی فرماتے ہوتے تھے کہ ان کو تری لگاؤ پھر دیکھنا کہ یہ تمہارے قدموں میں بیٹھتے ہیں یا نہیں۔ لبیک کا موقع کشمیر کے حوالے سے واضح ہے۔ میں ایز اے ضلعی امیر ٹی.آئی خان کے اندر جتنے تنظیمات ہیں چاہے وہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے ان سے بات کروں گا، اور ٹی.آئی خان انتظامیہ سے، ان دونوں سے میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے میں ان تمام سیاسی تنظیموں کو کہ جنہوں نے کشمیر کے نام پہ لسیاں پی اور جنہوں نے کشمیر کے نام پہ بنگلہ بنائے، آج اللہ نے ان کو اتنی بھی ہمت نہیں دی کہ وہ ٹی خان روڈ پہ نکل کر احتجاج کرتے۔ الحمدللہ یہ بھی لبیک کے حصے میں آیا، اور انشاءاللہ یہی حقیقی ترجمان تحریک ہے کہ آج بغیر وسائلوں کے اور بغیر حکمرانی کے ہم کشمیر کے ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کے مفادات ہیں، ان کو اوپر سے اشارہ ملتا ہے، یہ دل نکلتے ہیں، ورنہ اگر ان میں غیرت ہوتی یہ ٹی خان کی تمام تنظیمات آج نکلتے اور ٹی خان میں پیر رکھنے کی جگہ کسی کو نہ ملتی۔ اب آتے ہیں ہم اپنی انتظامیہ پر۔ میں ڈی سی ڈیرے کو پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے نمائندے بھیج چکا ہوں، اے سی پروہ کو بھی بھیج چکا ہوں، اے سی سجدوں کو بھی بھیج چکا ہوں کہ ہمارے پروہ پر ہمارے کچے کے علاقے میں کٹاؤ شروع تھا، بار بار ہم ان کو لے گئے ہیں، ہمیں آگے سے جواب ملتا ہے جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، تو تم ادھر اچار پیسے کے لیے پھر ہمیں بیٹھے ہو، لاکھوں فنڈ ہمیں کے نام پہ تم اکٹھا کر رہے ہو، لاکھوں پیسے تمہارے پاس ترفرازوں کے مد میں آ رہا ہے۔ جب میرے ٹی خان کے غریب پاسی دریاؤں کے کٹاؤ کی وجہ سے دریا پل ہو رہے تھے، ان کے پاس تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے، پی ایم اے کا لاکھوں فنڈ تمہیں کھانے کے لیے مل جاتا ہے، اے سی کا لاکھوں فنڈ سیاسیوں کو دینے کے لیے، اور ہمارے ٹی خان کی انتظامیہ جی رکھوال بنی ہوئی ہے گورنر کی اور سی ایم کی۔ یہ ضروری نہیں کہ ڈیرا کا سی ایم ہے کہ تم اس کے بنگلے کے چکر کاٹتے رہو۔ اگر لبیک والے کشمیر کے لیے نکل سکتے ہیں تو ڈی سی ڈیرا سے غریب عوام کا حق چھین کے بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ آج میں تمہیں پہلے میں آپ کو درخواست دیتا رہا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آج میں ریلی کے اندر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو پھر ذرا تحریک لبیک کا سابقہ ماضی بھی پڑھ لینا کہ ہم اپنا حق کیسے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کومل یونیورسٹی پر۔ محترم جناب وائس چانسلر صاحب، کبھی آپ گورنر کو خوش کرتے ہو اور کبھی سی ایم کو خوش کرتے ہو، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کتنی کلاس 4 کی نوکریاں ان دنوں میں بیچی گئی ہیں۔ بار بار میں نے آپ کو یقین دہانی بار بار آپ کی توجہ دلائی ہے کہ ایسا نہ کرو، اور بار بار آپ کی توجہ میں نے دلائی ہے کہ تم نے یونیورسٹی کے ماحول کو برباد کر کے رکھ دیا۔ 60 ویڈیو تمہاری یونیورسٹی سے آ رہی ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ وائس چانسلر صاحب، آج میں روڈ پہ کھڑ کے پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سنبھل جاؤ، کلاس 4 کی نوکریاں بیچنا چھوڑ دو۔ علی امین اور فیصل کریم کنڈی کے دستخط پر کلاس 4 کی نوکریاں نہ رکھو، جن کا حق ہے ان کو دو، اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ لبیک والے زبردستی بھی جیت سکتے ہیں۔ اور دوبارہ ہم کو یونیورسٹی کے ایسے 60 ویڈیو نہ دیکھے، ورنہ پھر ہم مجبور ہوں گے یونیورسٹی کے دروازے پہ آنے کے لیے بھی۔ ہم اگر پریس کلب کے سامنے آ سکتے ہیں تو ہم نے فیض آباد کے مقام پر گھاس کھا کر بھی گزارا کیا ہے جی، آئیے پھول میں نہ رہے، پھر ہم اپنا حق لیں گے۔ اس لیے میں انتظامیہ کو دوبارہ گزارش کروں گا کہ جب ہم لبیک والے غریب عوام کی بات لے کر آئے تو لانے سے پہلے حل ہونا چاہیے، اگر حل نہیں ہوگا تو پھر ہم زبردستی حل کروائیں گے۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟
کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، اور ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، اور ہم لے کے رہیں گے، اور ہم لے کے رہیں گے۔ تمہارا باپ بھی دے گا، تمہارا باپ بھی دے گا۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا۔